السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو یہ آج ہمارا لیسن جو سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے، اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل اتنی ہٹ درم قوم تھی کہ ان پر جتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے اتنا ہی زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کی نافرمانیاں کی۔ اور اس سے پہلے والے جو سبق میں تھا ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، یہود یعنی یا نصارہ یا عیسائی، اس وقت کے اپنے نبیوں کے وقت کے جو بھی امتی صحیح معنوں میں ایمان لائیں نبیوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہوں ان کے پاس، تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہوگا اور کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، یعنی انہوں نے توریت پر عمل کرنے سے انکار کیا، تو طور پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا کہ مانو، پکڑ لو، احکام مضبوطی سے لے لو، عمل کرو، نہیں تو پھر تم پر گرا دیا جائے گا یہ طور پہاڑ کو۔ اور انہوں نے ڈر سے بچنے کے لیے کر لیا، لیکن آخر کار انہوں نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ پھر ہفتے کے دن میں نافرمانی، جس کام سے روکا گیا تھا ہیلے بہانے کر کے اس کو کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے بندر ذلیل بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعث عبرت بنا دیا۔ یہ تھا پہلا لیسن۔ تو آج کا لیسن جو ہے ایک گائے کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک اس سے سمجھ آ جائے گی کہ آج کے لیسن میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تجوید کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی سے، قوم، لی کے مطلب لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم جب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو موقع کے لحاظ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں لیے کرنا ہے، واسطے کرنا ہے، سے کرنا ہے۔ قوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، یأمر، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کرنا۔ وہ تمہیں امر کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں حکم کرتا ہے، نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ان تذبحوا، ذال نرم حروف میں سے ہے اور ہا جو ہے حروف حلقی جو کہ وسط حلق سے نکلتا ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، ان کے تذبحوا تم سب ذبح کرو، بقرہ گائے۔ قالو ان سب نے کہا، اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے، اتخذ یتخذ، اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، اخذ کرنا، پکڑنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق، ہزوا، ہزو کا مطلب مذاق۔ قال اس نے کہا، اعوذ، آ اور عین یعنی حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ اعوذ دونوں کے مخارج الگ الگ ہیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا، یہاں ان اکونا بولیں گے، ان نہیں بولیں گے، کیوں؟ یہاں پر نون ساکن، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی حمزہ آ گیا ہے، آکونا۔ تو جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو یہاں حروف حلقی حمزہ آ گیا، اس لیے نون کے اوپر اخفا نہیں کریں گے۔ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا۔ ان اکونا، ان پیچھے ہم نے پڑھا تھا
ٹھیک ہے. تذبحو تو نون ساکن کے بعد تا تھا. ٹھیک ہے, حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے, اور یہاں ہم اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی حمزہ آ گیا ہے. ان اکون کہ میں ہو جاؤں, من الجاہلین جاہلوں میں سے. جاہل کون ہوتا ہے؟ نادان, جس کو عقل نہ ہو, نہ سمجھ, بے عقلا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. جی, اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, یعنی مذاق کر کے میں جاہل نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد ہم یہ ساری آیات کی تفسیر ایک ہی ٹائم میں کریں گے تاکہ ہمارے لیے وہ واقعہ جو ہے وہ صحیح طرح سے واضح ہو جائے. قالوا ادع لنا, قالوا ان سب نے کہا, ادع لنا دعا کیجئے, لنا ہمارے لیے, ربک ربک اپنے رب سے, یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے, ما ہیا کہ وہ کیسی ہو, ما کیسی, ہیا وہ, ہیا کی ضمیر جا رہی ہے بقرہ کی طرف, گائے کی طرف. قال اس نے کہا, انہو ان بے شک ہو وہ, یقول, قال یقول کا مطلب ہوتا ہے کہنا, وہ کہتا ہے, فرماتا ہے, انہا بے شک وہ, بقرۃ لا فارض ولا بکر, بقرہ گائے, لا نہ, فارض بوڑھی ہو, ولا اور نہ, بکر بچی ہو, عوان بین ذالک, عوان جوان ہو. اچھا, یہاں پر نوم, یہاں آپ غور کریں گے تو نون کے اوپر چھوٹی سی میم ہے اور آگے با بھی ہے. قاعدہ کیا ہے کہ جب نون کیا کہتے ہیں, نون ساکن نہیں ہے, یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد, تنوین کہتے ہیں دو زبر, دو زیر, دو پیش کو. اب نون کے اوپر تنوین ہے, دو پیش ہے. تنوین کے بعد جب با آ جائے, تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اس تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں, تو اس کو اقلاب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اقلاب. قاف موٹا ہے, اقلاب, ٹھیک ہے. تو اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لام کو نون میں, میم کو, تنوین کو میم میں بدلنا, تنوین کو میم میں بدلنا. آپ لوگ مجھے بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں غلط بول کے ساتھ. اچھا جی, اعوان بین ذالک کہ وہ جوان ہو, بینا درمیان, ذالک اس کے, مطلب نہ وہ بوڑھی نہ وہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ففعلوا, ففعلوا بس تم سب کر لو, ما تؤمرون جو تم سب حکم دیا, جو تم سب, جو جس کا تم سب کو حکم دیا جاتا ہے یا جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب بامحاورہ ترجمہ. قالوا ادعوا لنا, انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, یبین لنا ما ہیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو. کیسی کا مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ اس کی عمر کتنی ہو. تو کہا, کیا کہا موسیٰ نے کہا, انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے لا فارض ولا بکر, نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو, عوان بین ذالک بلکہ وہ اس کے درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون پس تم کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا. انہیں چاہیے تھا یہاں پر بات سٹاپ کر دیتے. آگے کیا کہنے لگے, قالوا ادع لنا ربک, یہی وہی الفاظ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے, یبین لنا وہ بیان کرے ہمیں, ما لونہا کہ کیسا ہو اس کا رنگ. پہلے عمر پوچھی, اب یہاں وہ رنگت پوچھنا شروع ہو گئے. لون کہتے ہیں رنگ کو. قال اس نے کہا, انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ صفراء
بے شک وہ گائے صفرا زرد رنگ کی ہو، فاقع، اب دیکھیں پورا لفظ بولیں، فاقع لونھا، فاقع لونھا، گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین، تسر وہ خوش کر دے ناظر کو، ناظر دیکھنے والے، معزز ناظرین، سامعین بولتے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں ناظرین۔ ٹی وی دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، ناظرین ناظرین روز بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ناظر کون ہوتا ہے؟ جو دیکھنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ تو سامع بولتے ہیں جو سننے والا ہو۔ اب اس ٹائم آپ جو لوگ تو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ناظرین بھی ہیں، سامعین بھی ہیں، تو جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہوں گے وہ صرف سامعین ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بامحاورہ ترجمہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، ما لونھا، اس کا لون، اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے صفرا ہو اور فاقع ہو۔ صفرا اور فاقع کا مطلب زرد رنگ اور گہرا، یعنی شوخ رنگ اس کا ہونا چاہیے، بڑکیلا رنگ ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے جی۔ اس کے بعد ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی، وہ کوشچن ہو، یہ الفاظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان البقر، بے شک گائے، تشابہ علینا، مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں پر ہم غلطیاں کرتے ہیں بہت سی، اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وعدے کرتے ہیں تو وعدے پورے نہیں ہوتے، اور ہم باتیں کرتے تو وہ ہماری پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ کہ ہم کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو کہ بڑے بڑے عالم دین بھی ایسے ہی بولتے ہوں گے، تقریروں میں کبھی سن لیا کریں، ٹھیک ہے، اسٹیج پہ بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں انشاءاللہ، اور جب کہ یہاں آج ہم نے کیا سیکھا کہ یہ انشاءاللہ، انشاء اللہ ہے، نہ کہ انشاءاللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے، جب بات کریں تو پھر انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری ٹرائی کرنی ہے کہ آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں وعدہ کروں تو وعدہ پورا ہو جائے، اور جو میں بات کروں تو بات پوری ہو جائے، اور جو میں کام کرنا چاہوں تو میں کہہ دوں کہ یہ میں ایسا کروں گا، انشاءاللہ بولا تو پھر انشاءاللہ کام، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے، انشاءاللہ ہے، نہ کہ انشاءاللہ۔ جب ہم انشاءاللہ بولتے ہیں تو حمزہ اندر سے ختم کر دیتے ہیں، جب حمزہ ختم کرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں، جب میننگ چینج ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا بول جاتے ہیں، آپ کو تو خود سمجھ نہیں ہوتی میں نے کیا بولا۔ اب اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ، اچھا اس کے لیے ہم نے ایک اور بھی کام کرنا ہے، اپنا ہی انشاءاللہ نہیں ٹھیک کرنا، اپنے بچوں کا، اپنی امیوں کا، اپنے ابا کا، بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز کا، اپنی سہیلیوں کا، جس چیز سے محبت ہے آپ کو، ہر وہ رشتہ جس سے آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کریکٹ کروانا ہے۔ جب آپ باجی بن کے نکلیں گے نا آگے، ایک ٹیچر بن کے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے سیکھنے سے اتنا نہیں آتا جتنا سکھانے سے آتا ہے۔ جو اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے وہ دوسرے کو جو پڑھے ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانا شروع کر دے، جو اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے، یہیں سے آپ کے سکلز آنا شروع ہو جائیں گے ٹیچنگ کے۔ تو آپ کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے والے کو زیادہ آتا ہے، تو ہم نے یہ والا لفظ، یہ ہم نے دوسرے کو سکھانا ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، اور پھر جتنے لوگوں کی کریکشن کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ دینا ہے ثواب، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم نے ثواب بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھی ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کا بھی ٹھیک کروانا ہے۔ لمہتدون، لمہتدون، ضرور سب ہدایت پا لیں گے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کریں، قالوا ادع لنا ربک، ان سب نے کہا
کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ گائے ہو کیسی، ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر تو گائے مشتبہ ہو گئی ہے، مطلب کئی گائے ہیں ہمارے پاس، اب سمجھ نہیں آ رہی ہم گائے کریں کون سی، مطلب اس کا کوئی رنگ روپ بتا دے کہ کس طرح کا رنگ ہونا چاہیے، اس طرح کی تو بڑی گائے ہیں ہمارے پاس، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، آپ کی بتائی ہوئی کے مطابق ہم ہدایت پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، قال کہا بے شک وہ کہتا ہے، انہا کہ بے شک وہ بقرہ گائے، لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو، ٹھیک ہے، تثیر الارض جوتتی ہو زمین کو یا پھاڑ دیتی ہو زمین کو، زمین میں لگائی گئی نہ ہو، مطلب ہل جوتنے کے لیے اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ تسقی الحرث پانی دیتی ہو کھیتی کو، تسق ساقی پانی پلانے والا، تو اس وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب موسیٰ نے پانی مانگا، اور یہاں ہے تسقا مطلب تسقی پانی پلانا، اور نہ وہ پانی پلاتے ہو حرث کو، حرث عربی میں کھیتی کو بولتے ہیں، یہ جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرث، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمہ وہ مسلمہ ہو، مسلمہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح سلامت تندرست، وہ مسلمہ ہو یعنی کسی قسم کا اس کے اندر داغ دبا نہیں ہونا چاہیے، لا شیعت نہ ہو شیعہ، شیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داغ دبا، فیہا اس میں، قالوا الآن ان سب نے کہا، الآن اب، نو، اب جئتا تو آیا ہے بالحق حق کے ساتھ، یعنی اب تو سچی بات ہمارے پاس لے کر آیا ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اچھا جی، فَذَبَحُوهَا تو ان سب نے ذبح کیا اسے، وَمَا كَادُوا اور نہ وہ سب تھے قریب کہ وہ کریں گے، یفعلون کہ وہ کریں گے، بس یفعلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور دو معنوں میں فعل مضارع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کرتے ہیں یا کریں گے، ابھی یا کل، حال میں یا مستقبل میں، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ سب نہ لگتے تھے کہ وہ کریں گے، لگتا نہیں سی انج کے کر لیندے پر انہیں کر ہی لیا، مجبوری تھی کرنا پڑا، کئی باتوں میں ہم ایسے کرتے ہیں، اس نے اتنا خرچہ نہیں کرنا تھا، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا تھا کہ ویسے کرتا، لیکن اس نے خرچہ کر لیا ناک رکھنے کے لیے، پتہ نہیں کس وجہ سے، تو اس کے لیے عربی میں کاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ کاد، کاد، کاد کا مطلب ہوتا ہے قریب، لگتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہیں تھے لگتے وہ کہ وہ کریں گے، لیکن انہوں نے کر لیا۔ اب اگر بھی ہم ساتھ ہی دو آیات کا کر لیتے ہیں، آئے ہمارے 18 منٹس ہو چکے ہیں جی، تو یہ یہاں تک آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بامحاورہ ترجمہ نہیں کیا، اس نے کہا، موسیٰ نے کہا، یعنی انہو یقول کہ وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو وہ زمین کے لیے جوتی گئی ہو، یعنی وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو زمین میں، یعنی ہل جوتنے والی، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، بلکہ وہ صحیح تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، ٹھیک ہے، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، حکم ماننے کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اور ساتھ ہی آگے ہے، اب یہ کوئی ایک اسپیشل کوئی واقعہ لگ رہا ہے، جیسے آپ نے آیات کا ترجمہ ہی پڑھا ہے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہوئی تھی، کس وجہ سے انہوں نے گائے کا کہا ابھی تک نہیں پتہ چلا نا، کیونکہ ہم نے ایسی بات پڑھی نہیں ابھی تک، اور اب آج یعنی کہ یہاں ان آیات میں ہم پڑھیں گے وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کیا، اور جب قتلتم تم نے قتل کیا، نفسن ایک شخص کو، ایک جان کو، فدار جھٹکا لگائیں گے یہاں پر، تم را کو موٹا کریں گے، فدار تم نے جھگڑا کیا، فیہا اس کے بارے میں،
واللہ اور اللہ مخرجم ما ظاہر کرنے والا ہے جو تم نون کے اوپر کیا کریں گے اخفا کریں گے. اخفا کیا ہوگا؟ ناک میں الحمدللہ ناک میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم نون کی آواز یعنی گنہ کرنا نون کو الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم نون کی یعنی کہ ناک میں آواز چھپانے کو گناہ کہتے ہیں. تم تکتمون جو تھے تم چھپاتے. اور یہاں پر کیا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، جب تم نے ایک شخص کو یا ایک جان کو قتل کر دیا، پھر اس میں کیا کرنے لگے؟ جھگڑنے لگے. فدارأتم فیہا اس میں اختلاف کرنے لگے، اس میں جھگڑنے لگے. اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. اور آگے پڑھتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا نَضْرِبُوهُ تم مارو اسے بِبَعْضِهَا اس کے ٹکڑے کو. كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى یحیی زندہ کرے گا اللہ موت یعنی مردے کو. موت اور موتا مرنے والا جو ہوتا ہے مردہ. وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہی اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم سب تعقلون تعقل اس کا مادہ کیا ہوگا؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ سمجھنا. تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور یہاں کیا ہے؟ بامحاورہ ترجمے کی طرف آئیں. ہم نے کہا کہ تم اس کا کوئی ٹکڑا یعنی اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو. مارنے سے مراد لگاؤ. ٹھیک ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یعنی جب تم اس گائے کا ٹکڑا مردے کو لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا. جب زندہ ہو جائے گا نا تو پھر سمجھنا کہ اسی طرح اللہ کیا کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھ لو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ تو تھا ایک واقعہ پورا. پہلے وہ سارے گائے کا اور یہ سارا کرنے کے بعد یہاں پر کہا کہ ایک جان کو تم نے قتل کیا. اور یہاں سے سمجھ آ گئی کوئی بات؟ اب دیکھیے یہ واقعہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کیا ہے. اس واقعے میں نا ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد لا کا مطلب نہیں، ولد کا مطلب بچہ، لا ولد جس کا کوئی بچہ نہ ہو. ایک ایسا شخص بڑا مالدار تھا لا ولد. جب مالدار تھا تو اس کا وارث کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک بھتیجے کے. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی. کس لیے؟ اس کی دولت کو ہتھیانے کے لیے اور دوسروں کے اوپر قتل ڈالنے کے لیے. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. رولا ڈال دیا کہ یہ میرا چچا کسی نے قتل کر دیا. اور آپ کو پتہ وارث ہی ہمیشہ رولا ڈالتا ہے، مدعی جس نے بننا ہوتا ہے. شور شرابہ شروع ہو گیا. اب اختلاف شروع ہو گیا کس نے کیا، کبھی کسی کو کا نام کبھی کسی کا نام. جن کے دروازے پہ پھینکا تھا کبھی ان کا نام. بات چلتے چلتے موسیٰ نبی تک پہنچی. جب موسیٰ نبی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایک گائے، اور یقیناً نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، نبی بات بھی جب کرتا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور یقیناً اللہ کے حکم سے گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارنا جس سے وہ زندہ ہو جائے گا. انہیں چاہیے تھا اتنی بات سنتے کوئی بھی پکڑتے گائے ذبح کر کے تو اس کا ٹکڑا اس کو لگا دیتے. انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا. دوسری بات وہ ذبح کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. تیسری بات وہ اپنے اوپر خود ہی سختی کرتے جا رہے تھے. انہیں نہیں پتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے جا
سوالوں کی وجہ سے ہم اپنے اوپر خود ہی سختی، اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا بے جا سوال کرنے سے، کہ ایویں اوٹ پٹانگ میرے سامنے سوال نہ رکھا کرو، کیونکہ پھر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ، یا یوں کہہ لیں کہ جو کام کی بات ہو نا صرف وہ کوشچن کیا کرو۔ تو یہ انہوں نے بے جا کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ بتائیں پھر وہ کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، اور عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا کیا کام کرتی ہو، کیا کام نہ کرتی ہو۔ جیسے جیسے کوشچن کیے گئے، نبی پھر جو جواب دیتا جاتا ہے نا، پھر وہ ویسا ویسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اب جو جو انہوں نے کوشچن کیے، اب کوشچن جس طرح سے کیے تھے، انہوں نے اتنی سختی کر لی تھی کہ یعنی تمام خوبیاں ایک گائے میں ہونا بہت مشکل ہو گیا، کہ عمر بھی اتنی ہو، کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال نہ کی گئی ہو، رنگ شوق ہونا چاہیے، اور صحیح سلامت بے داغ ہونی چاہیے، بہت مشکل کرتے کرتے کہتے ہیں مل تو نے گئی، لیکن بہت مہنگے داموں ملی۔ اور بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ کسی یتیم بچے کی تھی، یا کچھ کہتے ہیں وہ کسی غریب بندے کی تھی، اور جب ملی بات چیت ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں اس طرح کی نظر آ گئی کسی کے پاس ہے، تو دینے والا کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اور ہمارے ہاں بھی جب کسی چیز کی قلت پیدا ہو جائے تو وہاں پر ہی اس کی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے گندم، آج کل گندم کی ڈیمانڈ ہے، پیاز کی 300 روپے کلو، ٹھیک ہے، ٹماٹر کی ڈیمانڈ، اور جب چیز کم ہو جاتی ہے نا تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، پرائز اس کی اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت لینے والا مجبور ہوتا ہے، اس نے آٹے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چیز لینی ہے وہ تو پتہ ہوتا ہے ان کو کہ انہوں نے لینی ہے، اور لینے والا زیادہ ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی بار ناجائز مجبوریوں سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز بھی آج کل فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سا۔ ہماری تو پاکستان میں بہت سی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ لٹ لو جنوں لٹنا جائے، اور شاید آج رات تک ہے، صبح ہم نے نہیں اٹھنا، ہو سکتا ہے کل لینے والے نہ ہو، آج ہی لے لو جڑا کچھ لینا جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی کوشش ہے کہ جہاں جہاں سے لینا لے لو، اور شاید کل صبح ہو یا نہ ہو، فائدہ اٹھاؤ۔ تو اسی طرح سے اب اس بندے نے بھی سوچا کہ وقت ہے میرے پاس پیسہ کمانے کا، ہیلے بہانے کرنا شروع کیا، جی میرے پاس میں نے دینی نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، کر کرا کے انہوں نے راضی کیا۔ اور راضی بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ کیسے راضی کیا، تکڑی میں تولا گیا، ایک سائیڈ پر ایک پلڑے میں گائے رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں پیسے رکھے گئے یا سونا رکھا گیا، اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، راتوں رات امیر۔ اور اللہ جب دیتا ہے تو ویسے بھی چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اللہ نے ایسے تو بہت ہی بڑا چھپڑ پھاڑ دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جن کی تھی ان کی تو لاٹری نکل آئی، اور جنہوں نے کرنا تھا اس نے بھی تو اصل میں دوسرے کی ساری دولت ہی ہتھیا لی تھی نا، ہتھیانے کے لیے تو یہ کام کیا تھا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے۔ آپ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کسی کا بھی کہیں سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی دے خو کھٹو گے تھے آپ ہی ڈگنا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں وہ آپ کسی کے لیے نہیں کنواں کھود رہے، وہ اپنے لیے کھود رہے ہیں۔ اور کبھی غور کریں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا امی روٹیاں پکاتے ہوئے نا کوئی پیڑا گر جاتا ہے، سوچتی کہ میں نہیں کھانی، میں کسی بچے کو دے دیں گی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ وہ خود ہی کھانی پڑ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ جو بڑی ہیں نا، جو سیانی ہیں، ان کو ایسا پتہ ہے، ان کو یقین بھی ہے، کئی بار ایسا تھا کہ بھائی سامنے آ جاتی، پھر سمجھ آتی ہے اچھا میں تو یہ کسی کی نہیں رکھی تھی، اب میرے باقی تو ساری کھا لی، اب یہی بچی ہے میں ہی کھا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی جل جائے روٹی تو کہتے ہیں کسی اور کو دے دیں گے، وہ بھی خود ہی سامنے آ جاتی۔ آپ جیسا کرو گے نا ویسا بنو گے، جیسا ارادہ۔ امیاں ہنس پڑی ہیں، اس کا مطلب امیاں ڈنڈی مارتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی بہنیں مارتی ہیں ڈنڈیاں، یہ بڑی بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ڈنڈیاں مارتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا آپ کرو گے ویسا ہو جاتا ہے۔ نیت ہمیشہ نیٹ کلین رکھا کریں، صاف ستھری رکھا کریں، ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنا من مار دیا کریں، اور خود قربان ہو جایا کریں دوسروں کی خوشیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں اس بھتیجے نے کوشش کی خوشیاں لینے کے لیے، خوشی جو اس کے پاس تھی نا اس سے خوشی چھین کے تو خود لینے کے لیے، لیکن ہوا کیا، یہ سارا الٹ ہو گیا، سارا الٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، گائے کا ٹکڑا جب مارا گیا، گائے ذبح کر کے، مردے کو تو مردہ بول کے اٹھ گیا کہ مجھے یہ کسی نے قتل نہیں کیا، مجھے تو میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ اب سب کے سامنے ضلالت بھی مل گئی، کتنی بڑی ضلالت۔ اب غور کریں، میرا خیال ہے وہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں، زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں رہا ہوگا۔ تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آج بھی ہمارے یہاں دور میں بہت سے شاطر قسم کے لوگ ہیں، بہت دوسروں کے لیے کنویں کھودتے ہیں، بہت سا دوسروں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے، وہ کئی مختلف طریقے، قتل کر کے نہیں ہو سکتے، ویسے بھی بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کسی کو کبھی دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کی خوشی کو چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہو سکے تو کسی کو خوشی دے دیں، خوشی چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کسی کی خوشی چھینیں گے تو آپ کو خوشی ملنی نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر مل بھی جائے تو ضلالت اس سے بڑی ملے گی، آپ انتظار کیجئے گا۔ اور اگر کسی کو خوشی دیں گے، کسی کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے کسی کو خوشی دیں گے یا کسی کی خوشی کے لیے کوشش کریں گے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کسی کے لیے کوشش کرے گا میرا رب اس کے لیے، ایسے ہی ہے جو کسی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے اس کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ کسی کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے، کسی کو خوشیاں دینے کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک یہ بندہ نکلا ہے اللہ تیری رضا کے لیے، کسی بندے کے لیے کہ کوئی بندہ کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کو خوشی مل جائے، کسی کی تنگی دور ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، تو یا اللہ اس کا پہلے کام کر دے۔ آپ نے بندوں کی دعائیں لینی کہ فرشتوں کی دعائیں لینی، کیا اپنی آپ پہ ہی کرنی ہے؟ جس نے خود خوشیاں لینی وہ اپنے لیے ہی دعا کیا کرے، اپنے لیے کوشش کیا کرے۔ جس نے فرشتوں کی دعائیں لینی ہے، دوسروں کی دعائیں لینی ہے، وہ دوسروں کے کام کر دیا کرے۔ اور ریوارڈ کی کوشش کرنی ہے، بندے سے امید نہیں رکھنی، بندہ نہیں دیتا۔ یقین جانیے پوری ایمانداری کے ساتھ میں کہہ رہی، بندہ بندے کو کبھی بھی کچھ نہیں دیتا۔ بندے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ مل گیا میں اسے چھین لوں، وہ سگی بہن ہو سکتی ہے، وہ سگا بھائی ہو سکتا ہے، وہ سگے رشتے دار ہو سکتے ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانی تو میری بہنا نالوں ود ہے، فلانا تو میرا بھائیوں سے ود ہے، فلانا میرا باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، فلانا میری ماں سے زیادہ۔ یہ سارے رشتے جھوٹے ہیں، سگے رشتے، خونی رشتے ہی ہیں، لیکن اگر دم ہے تو دینی رشتوں میں ہے۔ دم ہے تو جہاں آپ بڑی تگڑی سی بات کر سکتے ہیں نا کہ فلانا تو فلانے رشتے سے بڑھ کر ہے، تو وہ خونی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ دینی رشتہ ہو سکتا ہے۔ دین کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوا ہے نا، آپ اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو ایک اخوت قائم کیے تھی، تو وہاں پر خونی رشتوں سے زیادہ دم تھا، دینی رشتوں میں کام کر گیا تھا وہاں دینی رشتہ۔ تو اس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں دینی رشتہ آپ کے ساتھ بہن بھائی باقیوں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے بہن بھائی، خونی بہن بھائی دین والے ہیں، محبت والے ہیں، دین کو سمجھنے والے، تو پھر سمجھے کہ دین ان کے اندر بھی ہے، دین ان کے اندر بھی ہے۔ دینی رشتے وہ خون کا ہو یا دوسرا ہو، اس سے بڑھ کر دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جو دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی مال کے لیے جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ کسی لالچ میں آ کے کر رہے ہیں، لالچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بندے جیسی محبت نہیں کرنی جیسے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ مال کی محبت میں۔ اور ضلالت دیکھیں کتنی اٹھائی کہ یہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور قیامت تک اس بندے کا تذکرہ ہوگا کہ چچا کو بھتیجے نے قتل کیا، اور قیامت تک آپ پڑھتے رہیں گے۔ آپ بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو دور رکھے۔ ضروری نہیں قتل کا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کا، کسی کے ساتھ فراڈ کا، کسی کے ساتھ کسی قسم کا، آپ سمجھیں وہ جب تک زندہ انسان رہے گا نا، وہ آپ کی نسلوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا بھی، کروائے گا بھی، سب کو بتائے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندی ایسی ہے، اپنی نسلوں کو بار بار انفارم کرے گا کہ گلی چوں بھی نہیں لنگنا، یہ پاسوں بھی نہیں لنگنا، یہ فراڈ کرنے والا انسان ہے، یہ دھوکہ باز انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات جو ہے، آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے،
اور اللہ نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم دن میں کتنا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہمارے سامنے فوری اس کا آ جاتا ہے، لیکن وہ دوسری شکل میں آتا ہے، ہم اس کو بھی یاد نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کسی کی ٹانگ توڑی تو کوئی ٹانگ توڑے گا تو ہمیں عقل آئے گی. نہیں، وہ کسی اور طریقے سے آ جاتی ہے. ہم نے کسی کا مال بٹورا ہے تو ادھر سے کوئی میرے ساتھ فراڈ کرے گا تو مجھے سمجھ آنی ہے کہ جی آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، کسی اور شکل میں، وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ چھت گرنے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ دیوار گرنے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بچہ نالائق ہونے کی شکل میں ہو سکتا ہے. آپ کا کسی اور طریقے سے نقصان ہو کے وہ نقصان، وہ پیسہ ادھر جا سکتا ہے. اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چل اچھا اتھوں میں لیا سی تے اے ڈگ گئی وچ دیوار تے میں پھر کتھوں پانے سی. شکر ہے اللہ دا مجھے 2 نمبر طریقے سے یا فراڈ کے ساتھ میرے پاس یہ پیسہ ہے، چلو دیوار گر گئی گھر کی، اب دیوار ہی بنا لیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے میں ادھر نہ گرتا تو میری دیوار ہی نہ گرتی، اللہ مجھے اس نقصان سے بچا لیتا. کر سکتے تھے نا. آپ جس طرح کا سوچیں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.